السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ دوبارہ جمع ہو کر دین کی چند باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، کل ہم نے یہ معلوم کیا کہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کیا ہے اور عبادت کے اقسام کیا کیا ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے عبادات کے بعض اقسام معلوم کیے، انہی میں سے ایک چیز ہے نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا یہ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردے کو حرام قرار دیا، والدم، اور ایسے ہی بہنے والا خون کو اللہ نے حرام قرار دیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور انہی میں سے ایک چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر پکارا ہوا، دوسروں کے نام پر چھوڑا ہوا، غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ نیاز کے طور پر ہو، نظر کے طور پر ہو، یا آدمی چڑھاوے کی شکل میں چڑھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو بھی بول دیا جائے کہ یہ جانور فلاں کے نام پر ہے، یہ چیز فلاں کے نام کے لیے ہے، یہ چادر فلاں بابا کے لیے ہے، یہ فلاں کے مزار اور درگاہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے نظر و نیاز کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، کہا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کی، یعنی ان سب چیزوں کو بیان کر کے آگے اور بھی چیزوں کا بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وما ذبح علی النصب، اور یاد رکھو جو آستانوں میں چڑھایا جائے، نصب جس کو نصب کر دیا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نصب کرنا، تو ہر وہ چیز جس کو نصب کر دی جائے، چاہے وہ حجر و شجر کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز کی شکل میں ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو زمین کے نیچے ہو، جس کو نصب کر دیا جائے، اور قبر بھی اس ضمن میں آ جائے گی کہ ہر وہ چیز جس کو انسان نے نصب کیا
اور نصب کرنے کے بعد اس کے نام کے ذبح کریں اور اس کے نام کے نذر و نیاز کریں، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں فرما دیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، آستانوں پہ چڑھایا ہوا جانور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی کے ضمن میں عبادت کی اور ایک قسم آتی ہے، قربانی کرنا، ذبح کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا یہ غلط ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نہ کھاؤ اس چیز کو، اس جانور کو جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور دیکھو اس طرح کے جانور کھانا یہ فسق و فجور ہے، گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کی طرف خفیہ طور پر باتیں کرتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، کیوں لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ لوگ تم سے آ کر جھگڑا کریں۔ ان اطعتموہم، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، انکم لمشرکون، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ صاف طور سے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو اور اگر تم اس کو کھاؤ گے، ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو تم لازمی معنی میں مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضاحی باب تحریم الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اس چیپٹر میں اس باب میں داخل کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت یہ سب سے غضبناک کا انتہائی درجے کا جملہ ہوتا ہے کہ لعنت یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی ناراض ہو تب جا کر لعنت بھیجتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ذبح نذر و نیاز کے تعلق سے ایک شبہ کا ازالہ کیے دینا نہایت ضروری ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کریں کہ دیکھو بھائی ذبح نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے نہیں، تو لوگ فٹ سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ آستانوں پر ہو، مزاروں پر ہو، قبروں کے پاس ہو، عرس اور میلے کے موقع پر ہو، گرچہ ہم ان موقعوں پر ان جگہوں میں جا کر ذبح کرتے ہیں، نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے، تو غیر اللہ کے نام پر کیسے ہوا؟ آئیے اس شبہ اور یہ جو اعتراض ہوتا ہے اس کے جواب دیکھ لیجئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3315، ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی کہ مقام بوانا، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، صحیح حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مان لی کہ مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ صحابہ اگر نظر مانے تو کیا وہ غیر اللہ کے نام کے مانیں گے؟ بولیے، صحابی رسول کے بارے میں آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اللہ کے نام پر ہی نذر و نیاز کیے ہوں گے۔ یہ جو انہوں نے نظر مان لی تو اللہ کے نام پر ہی مان لیے ہیں، کیونکہ صحابی رسول کے تعلق سے اس طرح کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کیے ہو۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے ان سے کیا پوچھا کہ نہیں چلو تم اللہ کے نام پر کیے ہو، جہاں چاہے جیسے چاہے اس نظر کو پورا کر دو۔ نہیں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دیکھو اس جگہ پر هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد،
کیا اس جگہ پر تم نے خاص جگہ پر جا کر، ایک خاص جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مان لی ہے؟ ذرا بتلاؤ کہ اس جگہ پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے، زمانے جاہلیت کے وثن میں سے کوئی وثن، کوئی بت ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے، یا اسلام، زمانے جاہلیت کا مطلب یہ ہوا اسلام سے ہٹا ہوا، اسلام سے ہٹا ہوا اگر کوئی بت ہو، اسلام سے ہٹا ہوا اگر کوئی بت ہو، یا اسی طرح سے بت کی شکل کی کوئی چیز ہو، تو وہاں پر آپ گرچہ اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اگر وہاں پر غیر اللہ کی چیزوں میں سے کوئی چیز ہے، چاہے وہ مزار ہو، قبر ہو، اور قبر کو بھی وثن کہا گیا، میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ، قبر کو بھی وثن کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا پوچھا؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا زمانے جاہلیت کے اوثان میں سے، بتوں میں سے، وثن میں سے کوئی وثن ہے؟ اور یہ لفظ وثن واو ثا اور نون قبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دلیل لیجیے۔ چنانچہ امام مالک کی کتاب، مشہور کتاب امام مالک کی، ائمہ اربعہ میں سے بہت بڑے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے کتاب کا؟ الموطا، موطا ہے، اس میں حدیث نمبر 414، چاروں امام میں سے اور ایک امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب کا نام ہے مسند، ان کی کتاب کا نام ہے مسند، ان کی کتاب میں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 7352، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت آخری گھڑی میں اپنی قوم کو، اپنی امتی کو جو پیغام دیے ہیں وہ یہی بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنا۔ قبر کو وثن کہا گیا، قبر کو وثن کہا جا رہا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنا، بت نہ بنا، یعبد، جس کی عبادت و بندگی کی جائے، میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنا۔ آج کل کے کچھ نام نہاد علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو لعنت ہے یہود اور نصارہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک احادیث کی کتاب میں یہ سب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، تو اللہ نے لعنت کی۔ تو آج کا یہ عالم کہتا ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنا جس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ اور دوسری بات، آپ نے ایک حدیث پڑھ لی ہوگی، آپ نے ایک حدیث پڑھ لی ہوگی کہ یہود اور نصارہ کے لیے یہ لعنت ہے، اگر یہ امت محمدیہ اگر اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لے تو لعنت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس حدیث سے سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کی فہم دیکھو، صحابہ اکرام نے کیا سمجھا اس حدیث سے۔ چنانچہ اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4441 پڑھیں، اور اسی باب میں اور بھی آگے پیچھے بہت سارے احادیث ہیں اس باب میں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی تھی۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، ان کی سمجھ دیکھو، ان کا منہج دیکھو، ان کا طور طریقہ دیکھو۔ آج کا مولوی کہتا ہے کہ یہ صرف یہود اور نصارہ کے لیے ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی دیکھیے، کہا کہ لولا ذالک لابرز قبر، اگر یہ بات نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ذرا اونچا کیا جاتا، لیکن خشیہ، ڈر تھا، ڈرا گیا کہ لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگ جائیں گے جو یہود اور نصارہ نے کیا ہے۔ تو صحابہ نے کیا سمجھا؟ اسی طرح سے امام بخاری نے اور ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، اور آگے انہوں نے کہا وَيُحَذِّرُ بِمَا صَنَعُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، چوکنا کرنا چاہتے ہیں، باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ وہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ صحابہ حدیث سے یہ سمجھ رہے ہیں، اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے لیے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر کو بھی وثن کہا گیا ہے، اور اس کی دلیل میں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی قبر کے بارے میں یہ دعا کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے وثن میں سے کوئی وثن ہے؟ اور وثن میں قبر بھی داخل ہے۔ اگر کسی جگہ پر صاف مفہوم نکلا، اگر کسی جگہ پر قبر ہے گرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جا رہا ہے، اگر وہاں پر قبر ہے، قبر کے پاس جا کر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرا سوال یہ کیا، یہ ہمارے لیے منہج ہے، اسلوب ہے، یہ حدیث کو سمجھنے اور ہمارے اعمال اور اللہ کے رسول کے حدیث کو دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ کیا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا زمانے جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی ہے؟ اور زمانے جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے ہٹا ہوا، اسلام سے ہٹی ہوئی کوئی عید وہاں پر منائی جاتی ہے۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ بولو، 2 عیدیں ہیں۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، 2 کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ عید میلاد النبی بھی نہیں ہے، عید شب برات بھی نہیں ہے، عید رجب بھی نہیں ہے، 26ویں کی بھی عید نہیں ہے، کوئی اور عید نہیں ہے، کسی کے عرس کی عید بھی نہیں ہے، بابا کے فلاں کے جنم دن پر یا ان کی وفات پر وہاں کوئی خوشی کا موقع میلہ لگایا جائے، عرس لگایا جائے، یہ زمانے جاہلیت کی عیدوں میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ان 2 عیدوں میں سے اگر کوئی تیسری عید وہاں پر منائی جاتی ہے تو وہاں جا کر ذبح کرنا کیا ہوگا؟ بولیے، شرک۔ تو آج کے یہ نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ کہاں لے جا کر ذبح کرتے ہیں؟ قبر کے پاس جا کر، آستانے پہ جا کر، مزار کے پاس جا کر، اور کب ذبح کرتے ہیں؟ ایک خاص دن پہ۔ کیوں خاص دن میں جا کر ذبح کیے؟ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کو پوچھو، آپ کی نیت ہوتی ہے کہ بابا کے نام پر ہونا چاہیے، بابا کی مناسبت سے، عرس کی مناسبت سے، 11ویں شریف کی مناسبت سے، فلاں کی مناسبت سے، پتہ یہ چلا آپ کی نیت اور ہے اور زبان میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، گرچہ اللہ کے نام پر ہو لیکن غیر اللہ اس میں داخل ہے۔ یہ چیز شرک ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ترمذی شریف کی ایک حدیث سماعت فرمائے، آپ معمولی چیز بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر دے تو وہ شرک میں داخل، اور اسی طرح سے معمولی چیز اللہ کے راستے میں دے تو عبادت میں داخل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے پہلے والے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ 2 توحید پرست آدمی گزر رہے تھے ایسی جگہ سے جہاں پر ایک بت رکھی ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرے اس بت پر کچھ نہ کچھ چڑھا کے جانا، اگر نہ چڑھائے تو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کو پکڑ لیے، کہا کہ دیکھو یہاں پر کچھ نہ کچھ نذرانہ جا کر دے کر جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہا کہ کچھ نہ کچھ، اگر کچھ نہ صحیح ایک مکھی پکڑو اور یہاں پر اس کے نام پر بلی چڑھا دو تو ہی ہم آگے جانے دیں گے ورنہ تم کو قتل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک نے ایسا ہی کیا،
ایک مکھی پکڑا اور غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھا دیا، اور دوسرے نے کہا کہ دیکھو اللہ کے خاطر میں شرک نہیں کروں گا چاہے میری گردن کٹ جائے، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ سبحان اللہ، سوچو کہ ایک معمولی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں دو تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ عبادت شمار ہو، اور وہی چیز اگر اب غیر اللہ کے نام پر دے تو شرک ہے، جہنم کی حقدار ہو جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد عبادت کی قسموں میں سے ایک اور قسم ہے دعا۔ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا گویا کہ عبادت کے مغز ہے، روح ہے۔ دعا یہ سراپا عبادت ہی عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے تعلق سے، فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اور پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پکارنے والے جہاں سے جس حالت میں بھی پکارے اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو کہا کہ وہ لوگ میری پکار کا جواب دے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو، کما اللہ پر ایمان ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے یہ لوگ غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کر غیر اللہ سے اتنے بھروسے کے ساتھ، اتنی امید کے ساتھ اور اتنے رو رو کر گڑ گڑا کر آوزاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا، اللہ تعالیٰ داتا ہے، اللہ نوازنے والا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ سے مانگو تو بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دل جمی نہیں ہے، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، اور وہی غیر اللہ سے مانگو تو پورا بھروسہ۔ غیر اللہ کے آستان پہ جا کر پوری عاجزی، انکساری، آؤ زاری، آؤ بکا، اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے سامنے جا کر ایسا آدمی بھروسے کے ساتھ مانگتا ہے، ایسے رو رو کر مانگتا ہے گویا کہ یہی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یقین نہیں ہے۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے وہ بندے ہیں، تمہارے جیسے ہیں۔ تو جس طرح سے تم محتاج ہو وہ بھی محتاج ہے، جو خود محتاج ہے وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ انبیاء کی پوری زندگی دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے کیا کیا، ہر اس موقع پر پریشانی کے وقت ہو اور اچھائی کے وقت ہو، مانگا تو صرف اللہ سے مانگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے انہوں نے مانگا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دعائیں مانگنا ہے اور اسی طرح سے فریادیں کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ جتنے غیر اللہ کہا جاتا وہ سب تمام چیزیں داخل ہے جو آج کے مسلمان کرتے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، قبریں ہو، آستان و مزار ہو، چاہے وہ حجر و شجر ہو یا کوئی خاص جگہ ہو، ہر جگہ یہ سب داخل ہے کہ غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائیں۔ حضرات گرامی، عبادت کی قسموں میں سے قسم ہے پناہ مانگنا، یعنی پناہ صرف اللہ کی طلب کرنی چاہیے۔ مصیبتوں کے وقت میں، پریشانی کی کوئی گھڑی آئی، اس وقت اگر آپ پناہ چاہتے ہیں تو کس کی پناہ چاہنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پناہ میں آپ جائیں کہ آئے فلاں مجھے بچا لے، آئے بابا مجھے پناہ دے، آئے فلاں مجھے مصیبت سے نجات دے دے، اگر آپ نے مصیبت کے وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اور سے مدد مانگی تو یہ ہوا شرک۔ اللہ سے مانگو
تو इबादत, अल्लाह के अलावा से मांगो तो शिरक है। अल्लाह ताला ने सूरत अल-मोमिनून आयत नंबर 88 में फरमाया, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, वो कौन है जिसके हाथ में पूरी कायनात की कुदरत है, पूरी कायनात की मिल्कियत है, बादशाहत है, वो हुआ युजीरु, और वो सबको पनाह देता है, वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, और अल्लाह के खिलाफ किसी को पनाह नहीं दिया जा सकता है। अल्लाह जिसको पनाह देना ना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकती है, ये भरोसा होना चाहिए। इसकी मजीद वजाहत सूरतुल जिन की आयत से और सूरतुल जिन के पस मंजर से हो सकती है। ज़माने जाहिलियत में लोग ये करते थे, सफ़र के दौरान अगर किसी जगह पर उनको पड़ाव डालना होता, एक खुला मैदान है, बयाबान है, जंगल है, किसी जगह पर ये लोग पड़ाव डालते तो वहां उतरने के बाद कहते थे अऊदु बिसय्यिदि हादल वादी, यहाँ जिन्नात के जो सरदार हैं उनके सरदार के इस वादी के सरदार की पनाह तलब करते हैं कि ये जो सरदार है वो पनाह दे हमको। ये शिरकिया काम है, शिरकिया काम है कि अल्लाह के अलावा किसी और की पनाह तलब की जाए। कुरान इसको बयान करते हुए कहा सूरतुल जिन आयत नंबर 22 कि कह दो कुल इन्नी ला युजीरनी मिनल्लाहि अहद, अल्लाह के अलावा कोई मुझे पनाह नहीं दे सकता है, वलन आजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और अल्लाह के अलावा कोई जाए पनाह नहीं है। पनाह सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी है। परेशानी के वक्त में, मुसीबतों के वक्त में चाहे दुआ मांगे या इसी तरह से पनाह तलब करें, फरियाद करें, और इसी तरह से मुश्किल कुशाई, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला को तसव्वुर करें, अल्लाह के अलावा किसी और के पास आप मांगने के लिए चले जाएं। आज के मुसलमानों के हाल और इन दोनों को सामने रखकर जरा मुंतबिक कीजिए और दोनों को टैली करके देखें कि आज मुसलमान परेशानी के वक्त आए तो अल्लाह ताला से उम्मीदें नहीं है, अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, गैरुल्लाह के पास चले गए और उनसे मांगना शुरू कर दिए हैं। इसी ज़िम्न में बात आती है तवक्कुल और भरोसे की। तवक्कुल और भरोसे का मतलब होता है कि असबाब को काम में लाते हुए नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना, असबाब को काम में लाते हुए नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना, ये भरोसा। यानी जिस तरह से भरोसा, जिस तरह की उम्मीद और जिस तरह के तवक्कुल अल्लाह ताला पर होना चाहिए, इस तरह का तवक्कुल, इस तरह का भरोसा गैरुल्लाह पर नहीं होना चाहिए। इसको समझने के लिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 160, जंगों के पस मंजर में अल्लाह ताला ने बयान किया कि जंगों में जब तमाम मसाइल खत्म हो जाए तो उस वक्त पुकारना, तो किसको पुकारना है? सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। उस वक्त अल्लाह ने कहा कि देखो इन यंसुरकुम फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी हालत में मदद करना चाहे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं है, और वहीं यख्दुलकुम, और अल्लाह ताला अगर तुम्हारी मदद छोड़ दे, फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम, कौन है जो तुम्हारी मदद करे मिन बादी, अल्लाह के बाद, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिन तो वही होते हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करते, भरोसा करते हैं। हजरत इकरामी, तवक्कुल के ताल्लुक से जरा देखिए, भरोसा हर परेशानी, मुसीबत और रोजी रोटी बरकत के लिए, दुकान मकान के बरकत के लिए, रोजी रोटी के बरकत के लिए अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। हम कहते हैं तो क्या फर्ज से कह देंगे भरोसा तो अल्लाह पर है, लेकिन ये सब चीजें ऐसे वसाइल हैं। अब देखिए बुजुर्गों के तबर्रुकात से, बुजुर्गों के तबर्रुकात, आप फुला जगह पर गए, फुला मजार पे, दरगाह पे, वहां जाने के बाद एक डोरी लेकर आए, एक तावीज लेकर आए और आपने गले में लटका लिया, दुकान मकान में टांग दिया, ये सोच करके इससे आपको बरकतें होगी, तो गोया कि आपने अल्लाह को छोड़ के इस तख्ती पर, इस तावीज पर, इस डोरी पर भरोसा कर लिया है।
ایسے ہی لوگ تعویذ لٹکا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک. اور گویا کہ تعویذ آپ نے لٹکا لی, کوئی اور چیز کڑا آپ نے ڈال لیا ہے, گلے میں ہو کمر میں ہو, چاہے وہ تعویذ میں قرآنی آیتیں کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی آستان اور بابا کے پاس لایا ہوا کیوں نہ ہو, یہ سب چیزیں اللہ کے علاوہ ان پر آپ کا بھروسہ ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے گال میں ایک کالا سا دھبا, ایک کالا سا ڈاٹ بٹھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ نظر نہیں لگے گی, اللہ پر بھروسہ نہیں, رسول کے سکھائے ہوئی دعاؤں پر بھروسہ نہیں, یہ کالے ٹپکے پر ان کا بھروسہ ہے, کالا دانا اس پر بھروسہ ہو گیا ہے. دکان مکان کی برکت کے لیے بلڈنگ قائم کر رہا ہے تو ایک شیطان کی صورت لا کے ٹانگ دیتا ہے, پھٹکری لٹکا دیتا ہے, اور غیر مسلموں کی طرح لا کر لیمو ہے, مرچی ہے, ان لوگوں کو ٹانگ دیتا ہے, اور اسی طرح سے کالی ڈوری لا کے ٹانگ دیتا. کیوں؟ برکتیں آئے گی, نظریں نہیں لگے گی, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, غیر اللہ پر بھروسہ ہے. ایسے روزی روٹی کے لیے بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. لکھ لیتے ہیں اپنے آٹو پہ, اپنے کاروں پہ, فلاں میں کہ خواجہ غریب النواز ہو, یہ نام ہو تو برکت آئے گی. اللہ کے نام پر بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ ہے غیر اللہ کے نام پر. ایسے ہی آپ لاکھوں تو تلاش کرتے چلے جائیے, کوشش کرتے اور سوچتے چلے جائیے, آپ کو بے شمار شرک کی ایسی شکلیں آج مسلمانوں میں ملیں گی جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ہی روزی روٹی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر کیسے بھروسہ کرنا چاہیے, اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح روایت حدیث نمبر 3359, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ایسے ہونا چاہیے جس طرح سے پرندہ صبح سویرے نکلتا ہے. ایک پرندہ صبح سویرے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے, شام میں واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. آئے آٹو لے کر نکلنے والے, کار لے کر نکلنے والے, تجارتوں میں, کاروبار میں, بزنس میں اور ڈیوٹی میں نکلنے والے, غیر اللہ کے نام پر نکلتے ہو, غیر اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کرتے ہو, دکان کھولتے ہو غیر اللہ کے نام پر, فلاں کرتے ہو غیر اللہ کے نام پر بھروسہ. یہ پرندہ کس کا وسیلہ لیا, کس کے نام سے نکلا, کس نے اس کو روزی روٹی دی؟ بولو اللہ نے, ہے نا. تو اللہ جو پرندوں کو روزی روٹی دے سکتا ہے تم کو نہیں دے گا. بھروسہ اللہ پر کرو, جس طرح سے پرندوں نے بھروسہ کر کے نکلا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں تک پہنچایا. یہ توکل اور بھروسے کی بہترین مثال ہے, اور اسی ضمن میں اس کو سمجھے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آج مسلمان اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, لیکن غیر اللہ کے نام آئے تو بھروسہ. اللہ کو پکارو نہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں. غیر اللہ میں چاہے نبی ہو, ولی ہو, صحابی ہو, فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, مولا علی مشکل کشا, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بھروسہ دوسرے پر ہے. اگر وہ خود تمہاری مدد کر سکتے تھے, خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی, اور اس کے بعد خیبر کے موقع پر ان کے آنکھوں میں آنسو کے چشم تھی, آنکھوں میں بیماری تھی, وہ دور کرتے اپنے بیماری کو, نہیں کر سکتے ہیں. زندہ رہتے ہوئے جب اپنی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں تو تمہاری کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. غیر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. حضرات گرامی, انشاءاللہ یہ عبادت کے اقسام اور اسی طرح سے شرکیہ باتیں آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہے, ان کو واضح انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ درس میں اور بھی باتوں کو بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمان جو بھٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. عبادت کی تمام قسموں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے, اللہ کے لیے خاص کرنے کی توفیق دے, اور شرک سے اللہ تعالیٰ بچا لے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.